یہاں پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرتے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توسیع فرمائی۔ پھر سن 17 ہجری میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر و توسیع کی۔ سن 30 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منقش پتھروں سے اس مسجد کی تعمیر و توسیع کی۔ مسجد نبوی ہی وہ مرکز تھی جہاں سے اسلام کی دعوت اور جہاد کے قافلے روانہ ہوتے رہے اور تمام جزیرہ عرب، شام، عراق، مصر اور شمالی افریقہ تک دین اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اموی خلافت میں دارالحکومت دمشق منتقل ہو گیا، جس سے حکومتی زندگی کی رونق اور سیاسی ہنگامہ بھی وہیں منتقل ہو گیا۔ دوسری طرف مدینہ منورہ میں زرعی ترقی اس قدر ہوئی کہ وادی عقیق کے کنارے پر مکان بنانے کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ مسجد نبوی کی علمی مرکزیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں امام مالک بن انس جیسے شہرہ آفاق عالم پیدا ہوئے اور دور دور سے لوگ ان کے حلقہ درس میں شرکت کے لیے آتے۔ انہی میں سے امام شافعی بھی ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی میں رونما ہونے والے بعض افسوسناک واقعات